الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور والذین اوتوا العلم درجات، اور جو علم دیے گئے اللہ ان کو ان کے درجے بلند کر دے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیر، جو تم کام کرتے ہو، جو عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال کے بارے میں باخبر ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا، قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، قرآن و سنت کی تعلیم انسان جتنی بھی اس کی عمر ہو جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کوئی 80 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، کوئی کتنے سال کی عمر میں، اور انہوں نے علم دین کو سیکھا، قرآن و سنت کو سیکھا، تعلیم کو حاصل کیا۔ اس لیے ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی علم دین کو سیکھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، جو غلطی کوتاہی ہے اس غلطی کوتاہی کو دور کریں۔ قرآن و حدیث کا علم یہ بہت بڑی عزت والی، شان والی بات ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کرتے ہوئے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ علماء کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، علماء، ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ انداز علماء کی فضیلت کے لیے، ان کی فضیلت کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی اللہ کی ذات، اکیلی معبود پر حق ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکمت والی ذات ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اگر علماء سے بڑھ کر کوئی اور عزت اور شرف والا ہوتا تو اللہ رب العزت اس کا بھی تذکرہ ضرور اس آیت مبارکہ کے اندر کر دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ تذکرہ کر کے علم اور علماء کا، ان کی شان اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اللہ رب العزت سے علم کو حصول کی دعا کیجئے کہ اے میرے رب، قل کہہ دیجئے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کی زیادتی کی دعا، علم کے اضافے کی دعا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مانگتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی حکم دیتے تھے کہ علم میں اضافے کی دعا کیا کرو کہ اللہ تمہیں زیادہ علم سے نواز دے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور
یہ ایک آیت ہی کافی ہے علم کی فضیلت کے بارے میں، لیکن اللہ رب العزت نے تو بہت سے مقامات پر قرآن کے اندر علماء کی، علم حاصل کرنے والوں کی، ان کا بیان کیا ہے، ان کی فضیلت کے بارے میں آیات کا نزول فرمایا ہے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں کا منکر ظالموں کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ انکار قرآن و حدیث کا اگر کوئی کرتا ہے تو ظالم لوگ ہی کرتے ہیں، ظالموں کے علاوہ قرآن اور حدیث کا انکار کوئی نہیں کرتا کائنات کے اندر۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں، علماء ہی ان آیات سے مستفید ہوتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے ڈرنے والے اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو علماء ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک علماء اور علم کو حاصل کرنے والے طالب علم، ان کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے ان کا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان قرآن و حدیث کو، علم کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ طالب علم جس عمر کا بھی ہو، خواہ 50 سال عمر ہو، 60 سال ہو، 10 سال کا بچہ ہو، 15 سال عمر ہو، یا جوانی کے اندر 25-30 سال کی عمر ہو، عمر جو بھی ہو، جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں کہ یہ زمین پر پاؤں رکھ کے نہ جائے، بلکہ ہمارے پروں کے اوپر پاؤں رکھ کے اللہ کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جائے۔ اتنی زیادہ طالب علم کی فضیلت ہے، اور اس طالب علم کے لیے، علم کو حاصل کرنے والے کے لیے اور علماء کے لیے، چونٹیاں زمین کے اندر رہنے والی چونٹیاں چھوٹی چھوٹی، وہ بھی اللہ کے فرشتے بھی، اور مچھلیاں سمندر کے اندر رہنے والی وہ بھی اس طالب علم کے لیے، اس عالم دین کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مغفرت کی دعائیں، درجات کی بلندی کی دعائیں، اور طالب علم کے لیے، علم کو حاصل کرنے والے انسان کے لیے اور علماء کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہم ارحمہم اللہم اغفر لہ، اور اسی طرح علم کی زیادتی کی دعا، اللہ یہ تیرے علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، اے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، اے اللہ